ہر دور میں فتنے اٹھے اور ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے یا ان کے سدباب کے لیے اللہ نے ایسا سادہ سا بندہ پیدا کر دیا جس کے پاس بظاہر کوئی پولیس بھی نہیں ہے، جس کے پاس بظاہر کوئی جدید ٹیکنالوجی کے آلات بھی نہیں ہیں، بالکل عام انسان ہے، لیکن اس کے دل میں سچا خوف خدا اور سچا عشق رسول ضرور ہے، جس کے مقابلے میں کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے۔ اور ہر دور حضور کے زمانہ اقدس سے، صحابہ کے زمانہ اقدس سے لے کر اب تک بخاری و مسلم کی بڑی مشہور حدیث پاک کا فیصلہ ہے، اللہ ہر دور میں ہر صدی میں ایک مجدد پیدا کرتا ہے۔ جی مجدد کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے مجدد اور ایک ہے مجدد الفسانی، دونوں میں فرق ہے۔ جب کوئی صدی ختم ہو رہی ہو، نئی صدی آنے والی ہو، اس دوران جو اس صدی کے جتنے فتنے برپا ہو چکے ہوں ان کو تقریر کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے جس طریقے سے بھی ختم کیا جا سکتا ہو، اللہ اپنا ایسا ایک نیک بندہ پیدا کرتا ہے جو ان سارے فتنوں کو ختم کرتا ہے جو اسلام کے اور شریعت محمدیہ کے خلاف پیدا ہو چکے ہیں۔ ایسی ہستی کو کہتے ہیں مجدد۔ جی جیسے اعلیٰ حضرت علمدار عشق رسالت امام احمد رضا خان فاتح بریلوی علیہ الرحمہ نے ہزاروں کتابیں لکھ کر بدعقیدگی کا خاتمہ کیا اور عشق رسول کو فروغ دیا۔ اور مجدد الفسانی کس کو کہتے ہیں کہ سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد 1000 سال، الف کہتے ہیں 1000 سال گزرنے کے بعد اللہ کی ایک ایسی نیک ہستی پیدا ہوئی جن کا نام نامی احمد ہے اور جن کی کنیت ابو البرکات ہے، اور حضرت فاروق اعظم کی 29ویں پشت سے وہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کو المعروف کہتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ عبدالاحد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی، حضرت خواجہ محمد باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ ذہن میں رکھیں، تاریخ پوری ہسٹری پڑھ لیں، جب بھی کوئی فتنہ اٹھا اللہ نے حضور کا غلام عاشق رسول پیدا کیا، جس کے پیچھے بھی کوئی ہے، جس کے آگے بھی کوئی ہے۔ پیچھے ان کے شیخ کامل ہیں، ان کا دست شفقت ہے ان کے کندھوں پر، اور آگے جدھر بھی چلے گا اللہ کا فضل ہے، حضور کی مدد ہے، اللہ کی مدد۔ جی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے زمانہ اقدس میں کتنا برپا ہوا؟ بادشاہ اس کا نام تھا اکبر بادشاہ، اور اس کا والد صحیح العقیدہ کٹر سنی تھا، اس کا نام تھا شاہ ہمایوں محمد نصیر الدین، بڑا کٹر عاشق رسول۔ اور ذہن میں رکھے، لوگ تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے، کس سے کہانی بیان کر دیتے ہیں۔ 963 ہجری سے لے کر 983 تک اکبر بادشاہ بالکل صحیح رہا، صحیح العقیدہ رہا، عاشق رسول رہا۔ جی اور یہاں تک کہ اس کی اولاد کوئی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ایک وہاں کے سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گیا۔ اکبر بادشاہ کہنے لگا، حضور آپ اللہ کے پیارے ہیں، میری اولاد کوئی نہیں ہوتی، اگر آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے تو رب میرا کام بنا دیں گے۔ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی کامل، انہوں نے اللہ کی برگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کی، مولا یہ بادشاہ ہے، بے اولاد ہے، تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، اس کو نیک اولاد عطا کر۔ اللہ کے ولی کامل کے ہاتھ اٹھے، اکبر بادشاہ کو اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، جس کا پہلے نام سلیم تھا، بعد میں خواجہ شہزاد سلیم نام، یعنی ان بزرگوں کے نام پر اکبر بادشاہ نے اپنے بیٹے کا نام
ٹھیک رہا، 963 سے لے کر 983 تک بالکل صحیح رہا، کیونکہ اس کے رابطے، اس کے تعلقات عاشق رسول علماء کے ساتھ تھے، علماء سو کے ساتھ نہیں تھے، علماء حقہ کے ساتھ تھے، یہ بالکل صحیح رہا۔ بادشاہ جب تک علماء حقہ کے ساتھ رہتا ہے، عشق رسول کے سمندر میں متزن رہتا ہے، جب علماء حق کی جماعت سے الگ ہوتا ہے، علماء سو سے اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر جیسے ان کا بیڑا غرق ہے، بادشاہ کا بیڑا بھی غرق، ملک کا بیڑا بھی غرق۔ اس کے بعد 984 میں اس کی علماء سو سے ملاقات ہو گئی اکبر بادشاہ کی، اور جب 984 سے لے کر 990 تک اس کی علماء سو سے ملاقات رہی، اور نعوذ باللہ من ذالک ان کی زد میں آ کر یہاں تک یہ گمراہ ہوا کہ اس نے ایک الگ دین الہی کے نام سے قائم کر دیا، اور اس دین کے اندر جو اس کی منمانی کے اس نے علماء رکھے تھے، اپنی مرضی کے علماء رکھے تھے، زر خرید علماء، عاشق رسول علماء نے تھے، جس میں ملا عبداللہ سلطان وہ تھا، خواجہ سعید تھا، یہ سارے زر خرید غلام اس نے رکھے، جو ان کو کہتا وہ یہ فتویٰ جاری کر دیتے، جو نعوذ باللہ من ذالک جو ملا عبداللہ تھا اس نے فتویٰ جاری کر دیا کہ آج کے بعد جو صاحب حیثیت ہے ان سے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت ان سے حج ثابت ہے، جو امیر لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے، اس نے کہا کہ اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں تم سے حج جو ہے وہ ساکت ہے، فرض نہیں ہے، تم حج نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اس نے اپنے دور میں فتویٰ جاری کرایا، ملا عبداللہ سے خواجہ سعید سے فتویٰ جاری کرایا، آج کے بعد تم سارے کلین شیب ہو جاؤ، داڑیاں اڑا دو، چہرے پر تمہیں کوئی بال رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس نے دوسرا اس کے دور میں کام ہوا، اور تیسرا اس کے دور میں یہ کام ہوا کہ اس نے اپنا نیا کلمہ بنا دیا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مسخ کر کے تبدیل کر کے اس نے اپنی کرسی کے نشے میں اپنی مرضی کا کلمہ ایجاد کرا دیا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ یہ اس نے تیسرا کام کیا۔ اکبر بادشاہ نے چوتھا کام یہ کیا کہ میرے دور میں کوئی بھی گائے کی قربانی نہیں کرے گا، جو گائے کی قربانی کرے گا اس کو ہم بس قتل کر دیں گے، چوتھا کام یہ کیا۔ پانچواں کام اس نے یہ کیا کہ جو بھی بندہ مجھے ملنے آئے گا، سجدہ تعظیمی کرے گا، جھکے گا میرے سامنے سجدہ کرے گا، تو پھر میں اس کو اپنے ملک کا باشندہ سمجھوں گا، ورنہ نہیں۔ پانچواں کام یہ کیا۔ چھٹا کام اس نے یہ کیا کہ جتنی مسجدیں تھیں سب کو گرا کے مندر وہاں پہ تعمیر کرا دیا، اللہ کے گھر گرا کر، مسجدیں ساری گرا کر اس نے مندر وہاں ان کی تعمیر کرا دیا، نعوذ باللہ۔ ساتواں کام اس نے یہ کیا کہ سود اور خنزیر کو حلال کرا دیا۔ آٹھواں کام اس نے یہ کیا کہ عدالتوں میں کوئی نظام اسلام کے مطابق نہیں ہوگا، اسلام کے خلاف ہوگا، اسلام کو پس پش ڈالا، اپنی خواہش کو آگے کیا۔ اور نامہ کام اس نے یہ کیا، اس نے کہا کہ اب آج کے بعد جتنی باتیں رسومات ہیں ان کو عروج ہوگا، جس کی جو مرضی ہے کرے، کوئی اس پر پابندی نہیں۔ دسواں کام اس نے یہ کیا، اس نے کہا ہر بندہ ہر مذہب سے ایک شادی کر سکتا ہے، یعنی مسلمان ہے تو یہودت کر سکتا ہے، مسلمان ہے تو عیسائی کر سکتا ہے، مسلمان ہے تو بدھ مت وہ کر سکتا ہے، ہر مذہب سے ایک شادی کی تمہیں اجازت ہے۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے، جب اتنی عیش پرستی ہو جائے تو پھر اللہ اپنا ایک بندہ نہ پیدا کرتا؟ مجدد الفسانی کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ اللہ نے پھر اس کے ان خرافات کو ختم کرنے اور دین محمدی کے نفاذ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیدا کیا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے، جو آپ نے خلاف سنت اور خلاف اسلام کام سمجھے، آپ میدان میں اترے۔ 21 اکتوبر 1605 میں اکبر بادشاہ اپنی موت مر گیا، یہ مر گیا۔
میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا جو باپ تھا شاہ نصیر الدین ہمایوں، وہ بڑا کٹر عاشق رسول مسلمان تھا۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ شاہی محل کے اوپر تھا، سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، سیڑھیوں کے دوران تھا تو جو ہی مسجد میں اذان شروع ہوئی اس نے ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھایا۔ اس نے کہا کہ اللہ کا نام آ گیا، اذان شروع ہو گئی ہے، اذان کی تعظیم ہے۔ وہاں ہی وہ رک گیا اور اس نے وہاں اسٹے کر دیا۔ اذان ختم ہوئی، نیچے اترا سیڑھیوں سے، بس نیچے اتر رہا تھا، پاؤں اس کا پھسلا اور وہاں ہی وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، مر گیا۔ صحیح العقیدہ سنی عاشق رسول۔ لیکن اس کی بدقسمتی یہ یوں دنیا سے گیا۔ یہ جب گیا تو پیچھے اس کا جانشین نور الدین محمد جہانگیر اس کے پیچھے پیدا ہوا، یعنی اس کا جانشین بنا۔ اور اس کو جب جانشین بنایا گیا تو اس وقت مجدد الفسانی گوالا جو ہے وہ کیا کہ گوالیار جیل جو ہے اس کے اندر تھے، اور کسی وجہ سے جیل کے اندر تھے۔ آپ باقاعدہ میدان میں اتر آ چکے تھے کہ جتنی یہ خلاف اسلام باتیں یہ کر رہا ہے اس کو ہم نے معاف نہیں کرنا اور ہم نے اسلام کا نظام نافذ کرنا ہے، اس کا کلمہ ختم کر کے کلمہ محمدی کا ہم نے نفاذ کرنا ہے۔ اس نے سود کو حلال قرار دیا ہے، اس نے خنزیر کو حلال قرار دیا ہے، ہم نے وہ ساری چیزیں بحال کرانی ہیں۔ اب مجدد پاک کو جیل کے اندر رہتے ہوئے پورا 1 سال کا عرصہ ہو گیا، 1 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اس نے اب نور الدین محمد جہانگیر نے دیکھا کہ جتنا یہ جیل کے اندر رہ رہے ہیں اتنا زیادہ بہر لوگ ان کے حمیتی پیدا ہو رہے ہیں اور لوگوں پر حق واضح ہو رہا ہے، لہٰذا ان کو جیل سے رہا کر دینا بہتر۔ جی اللہ، یہ جیلیں آج کی بات نہیں ہے، یہ علماء حق نے ہر دور میں کاٹی۔ اور اس نے پھر بڑا ایک بصیرت آموز فیصلہ کیا۔ یہ مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی جو گوالیار جیل تھی اس کے اندر چلا گیا، کہنے لگا حضور ہم آپ کو رہا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ تم یہ مت سمجھو کہ مجدد الفسانی تم سے گھبرا گیا ہے، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہمارے سامنے رسول اللہ کا دین ہے اور آخرت ہے، تمہارے سامنے تمہارا قبلہ کعبہ دنیا ہے۔ فرمایا جیل سے باہر ہم نہیں آئیں گے، ہم جیل سے باہر اگر آئیں گے اپنی شرائط منوا کر باہر۔ ہمارا موقف جیل سے باہر بھی وہی تھا، جیل کے اندر بھی وہی ہے، اور جیل سے باہر بھی آئیں گے تو وہی ہوگا۔ پہلی ہماری شرط یہ ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے، بادشاہ آپ ہیں، اپنے ہاتھوں سے ساری قوم کے سامنے گائے کی قربانی کریں گے، مجدد الفسانی جیل سے باہر آئے۔ جس گائے کی قربانی حضور نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، دینی الہی کون سا نیا دین ہے جو اس کو حرام قرار دے رہا ہے؟ فرمایا اپنے ہاتھ سے پوری قوم کے سامنے گائے کو ذبح کرو۔ نمبر 2، جتنی مسجدیں اللہ کے گھر گرائے ہیں، مندر میں تبدیل کروائے ہیں، سب کی سب جگہوں پر مسجدیں اپنے حکومتی اور سرکاری رقم سے تعمیر کرواؤ گے، مجدد الفسانی پھر جیل سے باہر آئے۔ دوسرا یہ، اور تیسرا یہ ہے کہ میں نے جیل میں آتے ہوئے بھی سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا ہے۔ سجدہ تعظیمی کسی غیر کے لیے نہیں ہے۔ جب نبی کے لیے، صحابہ کے لیے، ولی کے لیے جائز نہیں ہے تو تم کون ہوتے ہو کہ تمہیں سجدہ تعظیمی کوئی کرے؟ فرمایا کوئی سجدہ تعظیمی آج کے بعد نہیں ہوگا، سجدہ فقط اس وحدہ لا شریک کو ہے۔ اور ہمارے امام مجدد الدین ملت طرفدار عشق رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس پر 400 صفحے کی کتاب لکھی ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، نہ کسی ولی کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ کسی مزار کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ لوگ تو عقل کے اندھے ہوتے ہیں۔ امام احمد رضا خان نے تو اس کو پھیلایا ہے اور صحیح معنوں میں آپ نے مجدد ہونے کا حق ادا فرمایا۔ آپ نے پوری کتاب لکھی ہے، الزبدہ اس کا نام ہے، بازار سے خریدے پڑھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کسی غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی نہیں ہوگا جی۔ اور آپ نے فرمایا جتنی رسومات باطلہ تم نے شروع کی ہیں ملک کے اندر سب کا خاتمہ کراؤ گے، سب کا خاتمہ کرانا پڑے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم نے جو خلاف سنت کام جاری کیا کہ کوئی داڑھی نہیں رکھے گا، سب کو تم حکم دو گے کہ جنہوں نے داڑیاں مڈوائی ہیں سنت رسول کو زندہ کرو، اپنے چہروں پر سنت سجاؤ۔
حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، فرمایا کہ میری سنت جب مٹ رہی ہوگی، کوئی میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ یار جو سنت تمہیں مصلی پہ لاتی ہے اور جس سنت کو تم ذبح کرو، تم مصلی کے قابل نہیں، تم اذان تکبیر کے قابل نہیں، تم دیکھو کہ سنت کا کتنا مقام ہے۔ مجدد پاک نے فرمایا میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک میری شرطیں ساری کی ساری پوری نہیں، ساری شرطیں اس نے مطلب ہے کہ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوا، کچھ تیار ہوا پھر رہا کر دیا۔ اب جب باہر آئے تو پھر آپ نے ساری چیزیں جتنی آپ سے ہو سکتی تھی حتی الامکان آپ نے پورا کیا، اور آپ اللہ کے محبوب بندے تھے۔ حضرات القدس کتاب ہے، اس کی یہاں دفتر دوم صفحہ 601 پر یہ بات موجود ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے لکھا، آپ نے اس کتاب میں لکھا، فرمایا جو کسی صحابی کے آگے اگر کوئی شخص بعد میں آنے والا اس صحابی کو برا کہے گا تو اس کی دنیا میں بھی یہ رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ کا فتویٰ آپ نے ذکر کیا، فرمایا صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو برا کہنے سے اپنی زبانیں بند کر لو۔ فرمایا جو ان کو برا کہے گا وہ یوں سمجھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت فاروق اعظم کو برا کہے گا۔ وہ شخص جب حضرات القدس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس کی جب سٹڈی کر رہا تھا، جب یہ بات اس نے پڑھی کہ صحابہ کو برا نہیں کہنا چاہیے، خاص کر حضرت امیر معاویہ کو جو برا کہے گا وہ یوں سمجھے حضور کے خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق کو برا کہہ رہا ہے، حضرت فاروق اعظم کو برا کہہ رہا ہے۔ یہ بات جب اس نے پڑھی، بدعقیدہ نے اس نے کتاب کو زمین پر پھینک دیا، نعوذ باللہ، بے ادب تھا، کتاب کی بھی بے ادبی کر رہا۔ رات کو جب سویا، خواب کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیدار، جب دیدار ہوا تو آپ جلال میں، آپ کو پتہ ہے فاروق اعظم کی ساری اولاد ہی جلالی ہے، حضرت فاروق اعظم خود بھی بڑے جلالی تھے، کوئی اگر ان کی موجودگی میں حضور کی بیعت نہیں کرتا تو تلوار نیام سے باہر نکال لیتے۔ اور یہ جو مجدد الفسانی ہے آپ کے خاندان سے ہیں، 29ویں پشت سے آپ کا تعلق ہے۔ تو جب اس نے کتاب پھینکی، مجدد پاک کی رات کو زیارت جلال کی حالت میں مجدد پاک آئے، فرمایا خبردار صحابہ کی گستاخی کرو، کوئی کسی صحابی کی بے ادبی نہ کرے۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے فرمایا میرا غلام، میرا صحابی اگر ایک مٹھی جوں کی یا ایک آدھا سا جوں کا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تم خود پہاڑ کتنا سونا خیرات کر لو، میرے صحابی کی ایک مٹھی کی خیرات کے تم برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پہاڑ کو چھوٹا نہیں ہے، پھر سونے کا اتنا سونا ہو پہاڑ جتنا، اللہ کی راہ میں خیرات کرو، تم صحابہ کے کہاں برابر ہو سکتے؟ جی ہم گنہگار تو صحابہ کے صدقے دین پر ہیں، اور صحابہ کے صدقے ہماری بخشش ہوگی، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم امتیاز کریں گے فلاں برا ہے فلاں برا ہے۔ صحابہ ہو، صحابی ہو، حضور کا دیدار کرنے والا ہو، ایک لمحہ جو حضور کا مکھڑا انہوں نے دیکھ لیا ہے، ہماری ساری زندگی کی باتیں اکٹھی کر لو، اس ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ مجدد پاک جلال میں فرمایا آ میں تجھے اس شخص کے پاس لے کے جاتا ہوں جس سے شخص کی وجہ سے تو ان صحابہ کو برا کہہ رہا ہے۔ مجدد الفسانی اس بندے کو ساتھ لیتے ہیں، گستاخ صحابہ کو ساتھ لیتے، اور آگے ایک جگہ پر ایک بزرگ ہے، نورانی چہرے والی ہستی موجود ہے، مجدد الفسانی بڑی عاجزی کے ساتھ ان کو سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا تجھے پتہ ہونا چاہیے یہ ہے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شریف کرم اللہ وجہہ کریم، اللہ اکبر۔ اور مولا کائنات نے آگے سے فرمایا مجدد الفسانی نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے، حضرت امیر معاویہ کو جو برا کہتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کو برا کہنے کے مترادف ہے۔ فرمایا بالکل انہوں نے صحیح کیا، بالکل صحیح انہوں نے لکھا ہے۔ اور فرمایا مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو فرمایا جو کچھ آپ نے لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا نے فرمایا ابھی تک بغض صحابہ اس کے دل میں موجود ہے، اس کی گدی پر آپ تھپڑ رسید کریں تاکہ اس کے دل سے بغض صحابہ سارے کا سارا نکل جائے۔ جی مجدد الفسانی نے پھر اس کو تھپڑ مارا، اور اس کے دل سے پھر جب صبح اٹھا تو کہتا ہے میری توبہ ہے
قیامت آ سکتی ہے، میں حضور کے جتنے صحابہ ہیں 1,24,000 کم و بیش، کسی صحابی کی بے ادبی نہیں کروں گا، ہر صحابی کا نوکر بن کے اپنی زندگی کا تحفظ کروں گا۔ جی یوں حضرت مجدد الفسانی جو ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کامل زندگی گزاری۔ بالآخر 28 سفر جب آیا تو آپ نے اپنے دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے اپنی عالیہ کو، اپنی وائف کو آپ نے فرمایا ذہن میں رکھ لو تم نے بعد میں مرنا ہے اور میرا پیغام پہلے آ گیا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ 28 سفر جب ہوئی آپ اللہ کو پیارے ہوئے، اور جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا آپ مسکرانا شروع ہو گئے، آپ کے ہونٹوں پر تبسم جاری ہو گیا۔ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں جو دنیا سے جا رہے ہو ہونٹوں پر تبسم ہو، سمجھ لو ان کی زندگی کامل زندگی ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں اور کامل ولایت کے مقام پر وہ فائز ہیں۔ گویا کہ مجدد الفسانی کے انتقال اور موت نے بتا دیا کہ میں رب کی رضا پر راضی ہوں۔ اگر اس مالک نے اپنے دین کو بچانے کے لیے مجھے جیل میں رکھا، وہ میرے جیل میں رہنے پر خوش ہے، تو میں بھی جیل کے اندر رہنے پر خوش ہوں۔ یوں آپ نے جو ہے کامل آپ نے زندگی گزاری، ایک ایک سنت کے آپ پابند تھے اور متبع سنت تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور تمام قوم و ملت کو آپ کی تعلیمات عالیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری قوم قصے کہانیاں سننے کی زیادہ عادی ہے، عمل کی بہت کم ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مجدد پاک نے جیل میں رہ کر بھی قرآن مجید پڑھا، جیل میں بھی رہ کر تہجد پڑھی، جیل میں رہ کر حافظ قرآن تھے مجدد پاک، جیل میں رہ کر تلاوت قرآن کرتے تھے، سفر میں جاتے ہوئے تلاوت قرآن جاری رکھتے تھے۔ جی اللہ کریم، ہم ایک دفعہ مجدد پاک سوئے، یوں سونا سنت ہے دائیں طرف کروٹ بدل کے، آپ سے مغالطے سے بائیں طرف آپ لیٹے، آپ کا غلام آپ کو دبانے کے لیے آیا، آپ کو یاد آیا، یک دم آپ کا چہرہ پھٹ ہو گیا، فرمایا کہ احمد ابو البرکات یہ کیا، حضور کی سنت کے خلاف ایک لمحہ زندگی کا حضور کی سنت کے خلاف ہو گیا، فوراً توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے اپنی کروٹ بدل دی ہے، سنت کے مطابق کر دی ہے۔ رات کو خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی، فرمایا مجدد الفسانی اللہ اگر تیری بخشش کرے گا نا، صرف اس عمل کی وجہ سے کرے گا، تو نے ساری زندگی میرے طریقوں کو زندہ رکھا ہے، لوگوں کو میرے طریقے میری سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی جو ہے رغبت دی ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں پکان امت کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات عالیہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق